رہے ہیں جو کہ ہم نے پڑوس میں دیکھا ہے، جو مودی کی فاشسٹ حکومت ہے اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ تو اگر تحریک انصاف بی جے پی بننا چاہ رہی ہے تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں دوبارہ الیکشن ہوئے کہ جی مودی صاحب الیکٹ ہو کے واپس آ جائیں گے تو صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ انفارچونیٹلی وہ بات الٹی ان کے منہ پہ پڑی، لوگ آج بھی ان کو تانا دیتے ہیں، لیکن بہرحال لیکن مسئلہ کشمیر کا اس وقت یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہماری ہندوستان سے تعلقات اچھے ہوں، ایک طرف ہمارے پاس چائنا دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، دوسری طرف ٹیمپریچرز کو اس سطح پر لے کے جانا چاہتے ہیں جس پہ کوئی نہ کوئی انٹروین کرے یا فوج انٹروین کر دے آ کر کے، کوئی ان کے خیال میں کوئی ایمرجنسی لگ جائے، کوئی مارشل لا آ جائے، جو کہ شاید اب ممکن نہیں ہوگا۔ تو خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ٹیمپریچرز لے کر کے جا رہے ہیں اتنے اوپر، اس کو سسٹین کیسے کریں گے؟ کہیں نہ کہیں ان کو روک دیا جائے گا۔ وہ خان صاحب کے اپنی سیاست کے لیے نقصان دہ ہوگا وہ چیز، مگر ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اس طرح کا ایک یوفوریا یا ایک فاشسٹ جو نظریہ میں کہوں گا وہ لے کر کے وہ جانا چاہ رہے ہیں، جو کہ ہم نے پڑوس میں دیکھا ہے، جو مودی کی فاشسٹ حکومت ہے اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ تو اگر تحریک انصاف بی جے پی بننا چاہ رہی ہے تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں اس کو روکا جائے گا۔ وہ ریزسٹنس جو ہے وہ سندھ میں بھی انہیں ملے گی، وہ بلوچستان میں بھی انہیں ملے گی، وہ پنجاب میں بھی انہیں ملے گی۔ خالی خیبر پختونخوا کے بل پر جو ہے اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں انہیں دوبارہ سے جو ہے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوگا، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی چانس بچے گا واپس آنے کا۔ بھارت اور پاکستان دونوں ممالک میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بڑھتی خلیج کو کم کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام نہ کیا گیا تو کچھ عرصے کے بعد دونوں ممالک اور مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کا جینا حرام کر دیں گے، جس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ یا شرما صاحب، میں نے تو پہلے ہی یہ عرض کر دیا ہے کہ یہ اتنا لوڈڈ سوال ہے کہ میرے جیسا آدمی اتنے تھوڑے سے وقت میں اس کا جواب دینا ممکن نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ لیڈرشپ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے۔ دونوں ملکوں کے بے شمار بنیادی مسائل بالکل ایک جیسے ہیں، تو اگر لیڈرشپ بہیو کرے، باضمیر ہو، انسان دوست ہو، سب سے بڑی بات ہے۔ یہ تو بات کی بات ہے نا، بچہ رحم مادر میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو پھر بعد میں باقی سارا کچھ تو بات کی بات ہے۔ دیٹ از دا اونلی وے۔ مجھے نہیں سمجھ آتا اگر آپ نے نفرت فروشی کی بنیاد پہ ہی جینے کی کوشش کرنی ہے تو پھر اسی طرح کا ہے جس طرح کا انڈیا کی، یا ہم اپنے یہاں غربت، جہالت، یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں، ان کو رپیٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوالٹی آف لیڈرشپ، چونکہ باقی بہت لمبی بات ہے۔ اگر لیڈرشپ میں ویژن ہو، ڈیپتھ ہو، انسان دوستی ہو تو پھر کہانی مختلف ہو سکتی ہے۔ ادروائز بد نصیبی سے ہم بھی بھگت رہے ہیں، آپ بھی بھگت رہے ہیں۔ یا میں ایک بات کا تھوڑا سا کریڈٹ کہ یہ جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں عمران خان، انہوں نے تو انیشیٹو لینے کی، بلکہ یہ تو اس حد تک چلے گئے تھے، یہ جب دوبارہ الیکشن ہوئے کہ جی مودی صاحب الیکٹ ہو کے واپس آ جائیں گے تو صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ انفارچونیٹلی وہ بات الٹی ان کے منہ پہ پڑی، لوگ آج بھی ان کو تانا دیتے ہیں، لیکن بہرحال سوال آپ کو وہی ہے جو ہر باضمیر آدمی کے اس کو تنگ کرتا ہو۔ پہلے تو میں کشمیر کے اوپر بات کرتا ہوں، لیکن مسئلہ کشمیر کا اس وقت یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہماری ہندوستان سے تعلقات اچھے ہوں، ایک طرف ہمارے پاس چائنا دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، دوسری طرف ہندوستان جو 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے وہ بڑی مارکیٹ ہے،
ہماری تجارت شروع ہو جائے, کنیکٹیوٹی ہو جائے. تو یہ تو دنیا, ساری دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے. جب یورپین یونین بنی تھی, میرے سامنے, میں تب یونیورسٹی میں تھا جب یہ بنی تھی انگلینڈ میں, یعنی یورپ میں, تو سب کو فائدہ ہوا تھا. جب تجارت بڑھتی ہے تو ساروں کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے اگر تعلقات اچھے ہو جائیں, جو میں نے پہلے دن ہی اقتدار میں آ کے پوری کوشش کی کہ ہمارے ان سے, ہندوستان سے تعلقات ہوں, اور ہمارا ایک ہی